मेरा दिल अब भी तुम्हें याद करता है, हर पल में तेरा नाम पुकारता है। तू साथ नहीं फिर भी साथ लगे, ये खालीपन मुझे रोज मरता है। मेरा दिल अब भी तुम्हें याद करता है, ये टूट के भी तुझी से प्यार करता है। तू ख्वाब बन कर आता है रातों में, और जागते हुए रुला जाता है। वो दिन भी क्या दिन थे जब हंसी थी, हर बात में एक रोशनी थी। हम कम बोलते थे, ज्यादा समझते थे, उस वक्त दिल की अपनी जुबान थी। अब लफ्ज बात है मगर मानी नहीं, अब लोग बात है मगर अपना कोई नहीं। मैं भीड़ में खुद को ढूंढता हूँ, ये कैसी जिंदगी है जिसमें मैं नहीं। दीवारों पर तेरे नाम लिखे, और वक्त ने सब मिटा दिए। मैंने ख्वाब बूढ़े सादा देखे, मगर ख्वाबों ने मुझे सजा दिए। हवा से पूछा तूने तुझे देखा, चांद ने भी मुझे ताल दिया। हर शे खामोश हो गई मुझसे, जब तूने एक दिन सवाल दिया। मैंने आंसू छुपा के जीना सीखा, मैंने दर्द को हंस के पी लिया। जो कह ना सका तेरे सामने, वो सब कुछ मैंने खुद से गा लिया। ये रातें लंबी क्यों लगती है, जब यादें साथ सू जाती है। ये राखें क्यों नम रहती है, जब ख्वाब भी आंसू हो जाते हैं। मैंने खुद को टूटते देखा है, मैंने खुद को बिखरते देखा है। एक तेरा नाम पुकारने पर मैंने दिल को मरते देखा है। ये शहर बड़ा बेहसा है, यहाँ कोई किसी का नहीं। मैं जिसे चाहता था जान से, वो आज भी कहता है मेरा नहीं। मेरा दिल अब भी तुम्हें याद करता है, हर पल में तेरा नाम पुकारता है। तू साथ नहीं फिर भी साथ लगे, ये खालीपन मुझे रोज मरता है।
کرتا ہے یہ ٹوٹ کے بھی تجھی سے پیار کرتا ہے تو خواب بن کر آتا ہے راتوں میں اور جاگتے ہوئے رلا جاتا ہے میں نے خالی ہاتھ دولہے کی میں نے خاموش لب ہی لائے جو نام کبھی زبان پر ڈھاؤں وگ جاؤں ناسوبم کے آئے یہ دل بے فتحہ سادہ ہے کہ ہاڑ کبھی یقین رکھتا ہے ایک چھوٹی سی امید تھی یہ دھوت کبھی ڈکا رہتا ہے درمیان حصہ اگر تو سنے یہ خاموش صدا تو ایک پل کو کہہ جانا یہ دیت نہیں ایک دل ہے بس پر لینا بس مان جانے میں قوم کہیں میں سادہ ہوں میں غلطیوں سے ہرا ہوا مگر ایک بات سچ کہتے ہوں میں نے تجھے خدا سا چاہت ہوں یہ دنیا فور میلی کی ہے میں خاموشی نہ رہتا ہے جو ہوت سمجھ نہیں پاتے میں ان سے کچھ نہیں کہتا ہے میں نے خوابوں کو دخل کیا ہے میں نے خواہش کو مارا یورپ کے بڑے شہروں میں اوپر تلے کارروائیاں کہیں ڈرونز کا استعمال کہیں سائبر حملے اور کہیں انفلٹریشن کا الزام یہ باقاعدہ فوجی حملے تو نہیں لیکن یورپی لیڈرز کو خدشہ ہے کہ روس ان پر ایک نئی طرز کی جنگ مسلط کر رہا ہے کیا واقعی روس یورپ پر حملوں کے پیچھے ہے میں ہوں خالد کرامت اور یورپ میں کھلنے والا یہ نیا محاذ اور روس کا موقف آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے اس کے علاوہ پروگرام میں شامل ہے پونڈائی بیچ پر حملے میں ملوث نوید اکرم پر مقدمہ درج ان کے والد ساجد اکرم کے بارے میں انویسٹیگیشن جاری انڈیا میں ان کے آبائی شہر حیدرآباد میں بی بی سی نیوز نے کیا دیکھا اور چین کے بوٹ کیمپس کے بارے میں انویسٹیگیشن جو مشکلات پیدا کرنے والے بچوں کی اصلاح کرنے کا وعدہ کرتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں یورپ کے کئی ایئرپورٹس کے پاس ڈرونز اڑنے کی وجہ سے فلائٹس بند ہوئیں ایسے واقعات بزنسز کو سخت نقصان اور لوگوں کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں یورپ میں لیڈرز اور ماہرین اسے ہائبرڈ وار کہتے ہیں اس میں روایتی جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ سائبر اٹیکس اسپائنگ ڈس انفارمیشن کیمپینز اور ڈرون سرویلنس وغیرہ شامل ہیں یورپین لیڈرز کا الزام ہے کہ روس ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے ان کے ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا نشانہ بڑے یورپین شہر ہیں ستمبر میں ڈنمارک کے کوپن ہیگن ایئرپورٹ پر ڈرونز کی وجہ سے پروازوں کو معطل کرنا پڑا پھر اکتوبر میں جرمنی کے میونخ ایئرپورٹ سے بھی پروازیں معطل کی گئیں اور حال ہی میں بیلجیم کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر ڈرونز دیکھے گئے جس کی وجہ سے برطانیہ فرانس اور جرمنی کو فوجی مدد فراہم کرنی پڑی اور برسلز ایئرپورٹ سے پروازیں معطل کر دی گئیں
یورپین ممالک میں حکومتوں اور خفیہ اداروں کا کہنا ہے کہ مغربی یورپ میں حالیہ کارروائیوں میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ دوسری جانب مشرقی یورپ کے ملک لیتھوینیا میں بھی حال ہی میں پارسل بم کی سازش، جس میں لیتھوینیا سے جرمنی، UK اور پولینڈ جانے والی فلائٹس میں بھیجے گئے پارسلز میں دھماکہ خیز مواد چھپایا گیا اور آتش زنی کے حملے ہوئے۔ حالات کی سنگینی کی وجہ سے وہاں حکومت نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا۔ لیتھوینین حکام الزام لگاتے ہیں کہ ان کارروائیوں کے پیچھے روس کا اہم اتحادی بیلاروس ہے، جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیتھوینیا کے دارالحکومت ویلنیوس سے BBC کی نامہ نگار سارا رینسفرڈ کی رپورٹ خدیجہ عارف پیش کر رہی ہیں۔ ہر رات لیتھوینیا کے فوجی گشت پر نکلتے ہیں۔ یہ بیلاروس سے متصل سرحدی زون ہے اور وہ پڑوسی ملک کی دشمن کارروائی کے شواہد ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ کبھی اسمگلروں کی جانب سے بھیجے گئے غبارے اور کبھی ایسے غبارے جن میں سگریٹ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ ان غباروں کی وجہ سے فضائی ٹریفک متاثر ہوا ہے اور لیتھوینیا کو یقین ہے کہ یہ جان بوجھ کر کی گئی حرکت ہے۔ اسمگلنگ گینگز پر قابو پانے اور غباروں کو بلاک کرنے کے لیے ملٹری پولیس لوگوں کو روک کر ان کی تلاشی لے رہی ہے، کیونکہ لیتھوینیا کو یقین ہے کہ یہ روس کے اتحادی بیلاروس کی جانب سے شروع کیے گئے ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے۔ ان خاتون کا خیال ہے کہ یہ صرف اسمگلروں کا کام ہے، لیکن جن دیگر لوگوں سے میری بات ہوئی وہ اس بارے میں کافی نروس ہیں۔ فوجی پولیس یہاں آنے والی ہر کار کی تلاشی لے رہی ہے۔ ہم بیلاروس کے بارڈر سے صرف 7 کلومیٹر دور ہیں اور وہ حالات کو بہت سنجیدہ طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ بیلاروس بین الاقوامی منظم جرائم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے مجھے بتایا کہ بیلاروس یورپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ اسے دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تمہاری ہمارے ساتھ سرحد ہے اور ہم اسی سرحد کے ذریعے تمہارے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتے۔ وہ یہی کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ اب عسکری سیکیورٹی کے دائرے کو چھو رہا ہے، اس لیے ہم اس صورتحال میں کسی فوجی کشیدگی کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ بیلاروس کے آمرانہ لیڈرز ان دعووں کو احمقانہ بتاتے ہیں، لیکن الیگزینڈر لوکاشینکو کے پاس بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ 4 سال قبل بیلاروس بڑی تعداد میں مائیگرینٹس کو اپنی مغربی سرحد تک لا رہا تھا اور انہیں یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہونے میں مدد کر رہا تھا تاکہ ایک بحران پیدا ہو، اور اب ایئرپورٹس پر دباؤ ہے۔ آج کوئی غبارہ تو نہیں دکھائی دیا، لیکن اکتوبر سے 15 بار ایئر اسپیس بند کیا جا چکا ہے، جس سے فلائٹس کا رخ موڑا گیا اور لوگ پریشان ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی حکومت کی جانب سے اشتعال انگیزی ہے اور روس کی حکومت کی طرف سے بھی، کیونکہ وہ بنیادی طور پر نیٹو کی برداشت کا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ہائیبرڈ اٹیک ہے، اور یہ پہلا نہیں ہے۔ پہلے وہاں سے مائیگرنٹس آ رہے تھے اور اب غبارے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا آئے گا۔ اب یورپ کی مشرقی سرحدیں ایسی لگتی ہیں، ایک بے چین دور کی تاریک علامت۔ یورپ میں جو سوچ ہے، جس چیز سے وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اس کا اندازہ یہاں برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کی نئی سربراہ کے تازہ بیان سے ہوتا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ دنیا پچھلی کئی دہائیوں کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کو اب کسی ایک خطرے کا سامنا نہیں، بلکہ متعدد سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ فوجی، تکنیکی، سماجی، حتی کہ اخلاقی ہیں، اور یہ پیچیدہ انداز میں ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں اور تشکیل دے رہے ہیں۔ اس وقت ہم جنگ اور امن کے درمیان کے ایک نازک مرحلے پر ہیں۔ ہمیں جارحیت پسند روس سے خطرہ ہے، جو دن بدن اپنا قبضہ بڑھانا چاہتا ہے، یوکرین کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور نیٹو کو ہراساں کرنا چاہتا ہے۔ مجھے سن کر بہت غصہ آتا ہے کہ ہزاروں لوگ اپنی جانیں کھو چکے ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ پیوٹن تاریخ کو توڑ مروڑ کر زبردستی اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، روس نے بار بار اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کا یورپی یونین کے خلاف کوئی جارحانہ منصوبہ ہے، لیکن صدر پوتن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو وہ تیار ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یورپ کو روس کی باتوں پر یقین نہیں ہے اور وہ ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جس میں روایتی اور غیر روایتی دونوں قسم کے خطرات شامل ہیں۔
اور یورپ سے اب آسٹریلیا کا ذکر، جہاں بونڈائی بیچ پر ہونے والے حملے میں ملوث شخص ساجد اکرم کی نیشنلٹی کے بارے میں مسلسل سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے اور ان کے بیٹے نوید اکرم بھی ٹرینڈ کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے تو حملہ آور نوید اکرم کے بارے میں اہم خبر ہے۔ ان کا آسٹریلیا کے ایک ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے اور ان کے ہوش میں آنے پر ہسپتال کے بیڈ پر ہی ان کے خلاف کیس کی ہیئرنگ ہوئی، جس کے دوران ان پر 59 جرائم کا مقدمہ درج کیا گیا، جس میں 15 قتل اور 1 دہشت گردی کا جرم شامل ہے۔ دوسرا حملہ آور ساجد اکرم کی نیشنلٹی بھی مسلسل سوشل میڈیا پر بحث کا حصہ ہے۔ حملے کے بعد انڈین میڈیا پر یہ الزام لگتا رہا کہ وہ پاکستانی ہیں، اور اب جبکہ ان کی انڈین پاسپورٹ کے بارے میں انکشاف ہوا ہے تو توجہ انڈین ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کی طرف ہے، جہاں وہ رہتے تھے۔ بی بی سی نیوز کی ایک ٹیم ان کے آبائی علاقے گئی۔ جو ایریا میں رشتہ دار رہتا ہم ہی اسی ایریا میں ہم لوگ ابھی موجود تھا، لیکن جو رشتہ دار کا گھر ہے وہ رشتہ دار کا گھر کو تالا لگایا، کل سے بھی وہ تالا لگا کے دیکھ رہے، اور جو وہ لوگ کہاں گیا وہ ابھی تو نہیں معلوم تھا، لیکن جو آس پاس میں رہنے والا کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ جو یہ ایریا کا نام سن کے ہم لوگ تھوڑا شاک میں تھا۔ تلنگانہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں تفتیش میں کسی بھی طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں ساجد اکرم اور نوید اکرم کے بارے میں انویسٹیگیشن جاری ہے اور حکام زندہ بچ جانے والے حملہ آور کی حالت بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کی جا سکے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ امریکی صدر نے 5 مزید ملکوں اور فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ پاسپورٹ پر سفر کرنے والے افراد کی امریکہ داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس کا مقصد امریکہ کی سلامتی کا تحفظ ہے۔ بورکینا فاسو، مالی، نائجر، جنوبی سوڈان اور شام کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی کے جاری کردہ پاسپورٹ رکھنے والوں کے امریکہ آنے پر 1 جنوری سے مکمل پابندی ہوگی۔ فیفا نے ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی مہنگی قیمتوں پر ہونے والے تنقید کے بعد 2026 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے 104 میچوں کے لیے سستی ٹکٹس کا اعلان کیا ہے۔ ان ٹکٹس کی قیمت $60 ہوگی، جو محدود تعداد میں ان ممالک کے لائل فینز کے لیے مخصوص ہوگی جنہوں نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے وینزویلا سے آنے جانے والے ایسے تمام تیل کے ٹینکرز کی مکمل ناکابندی کا حکم دیا ہے جن پر پابندیاں عائد تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا کو گھیر لیا گیا ہے اور امریکی فوج کی موجودگی مزید بڑھے گی۔ وینزویلا نے اس اقدام کو اپنے تیل کی دولت چرانے کے ایک بھیانک منصوبہ قرار دیا ہے۔ بی بی سی آئی کی تحقیقات میں چین بھر میں کم از کم 10 نجی ڈسپلنری یعنی تعدیبی اسکولوں کے نیٹ ورک میں کی جانے والی بدسلوکی کے شواہد ملے ہیں۔ اسکول والدین کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کی گیمنگ کی لت، اسکول سے چھٹی مارنے یا LGBT کے طور پر شناخت جیسے ممکنہ مسائل حل کر دیں گے۔ بی بی سی نے خفیہ طور پر فلم بند کی گئی فوٹیج دیکھی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نیٹ ورک کے لیے کام کرنے والے لوگ اپنے آپ کو سرکاری اہلکار ظاہر کر کے نوجوانوں کو اسکول میں زبردستی لے جاتے ہیں۔ بی بی سی ورلڈ سروس کی رپورٹر مینگ چنگ زونگ کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں کومل فاروق۔ دن دہاڑے اغوا ہر سال چین بھر سے نوجوانوں کو تعلیمی اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسکول کا عملہ اکثر انہیں اندر لانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اراکین کا روپ دھارتا ہے۔ دیگر کیسز میں بھی بچوں کو ان کے والدین نے ٹرک کیا ہے۔ میری امی اور میرے درمیان مسلسل لڑائی رہتی تھی کیونکہ مجھے اسکول سے نفرت تھی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ایک نئے اسکول لے کر جا رہی ہیں جہاں میں نئے دوستوں سے ملوں گی۔ یہ اسکول انسانی رویے کے مسائل کو درست کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تعلیم کے ساتھ نہیں بلکہ فوجی طرز کی تربیت کے ساتھ۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ماں کو اسکول سے باہر لے جایا جا رہا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ اب میں باہر نہیں جا سکتی۔ باؤ باؤ کے اسکول کو ایک سابق فوجی کارلی جینگ چلاتے تھے۔ یہ 4 جنوبی صوبوں میں کم از کم 10 اسکولوں کے نیٹ ورک کا حصہ ہے جو اسے چین کے سب سے بڑے اسکولوں میں سے ایک بناتا ہے۔ آپ کے بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ سگریٹ نوشی۔ انڈر کور فلمنگ سے سامنے آیا کہ وہ بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم انٹرنیٹ ریگولیشن اتھارٹی سے ہیں، ہمیں تفتیش کے لیے ان کی مدد چاہیے۔ اگر یہ طریقہ ناکام ہو جائے تو کئی افسران اسے پکڑتے ہیں اور گاڑی تک لے جاتے ہیں۔
سی سی ٹی وی کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے اور عملے کے ایک رکن کے مطابق والدین کو فیڈ تک رسائی بھی دی جاتی ہے۔ محکمہ تعلیم کو پبلک جگہوں کے تمام سی سی ٹی وی کیمروں تک رسائی حاصل ہے۔ ہم قوانین کی پیروی کرتے ہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، محکمہ تعلیم بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس دعوے کے باوجود بی بی سی آئی نے لیک ہونے والی ویڈیوز حاصل کی اور لی جینگ کے 20 سے زائد سابق طلبہ کی گواہی سنی، جن کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوئی۔ اگر آپ کے ڈانس کی روٹین یا ملٹری باکسنگ کی مہارت میں کمی رہ جاتی ہے تو آپ کو سزا ملے گی۔ ایک انسٹرکٹر کے پاس پانی کا ایک لمبا پائپ تھا، وہ پائپ کو سر کے اوپر سے طاقت کے ساتھ نیچے لا کر مارتے اور جہاں وہ مارتے وہ جگہ سیاہ ہو جاتی۔ وہاں جنسی زیادتی کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ جونگ ان شو کو زبردستی لی جینگ اسکولوں میں سے کسی ایک میں لے جایا گیا۔ ہاسٹل میں ہم پر نظر رکھنے کے لیے ایک نائٹ ڈیوٹی انسٹرکٹر ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر فرش پر لے گیا اور وہاں اس نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ وہاں یہ میرے ساتھ 3 مرتبہ ہوا۔ انشو اور دیگر نے جو کچھ ہو رہا تھا اس سے متعلق خطوط لکھ کر اسمگل کیے جو وائرل ہو گئے۔ مقامی اتھارٹی نے ریگولیٹری خلاف ورزیوں کا کہہ کر اسکول بند کر دیا۔ بی بی سی کو اطلاع ملی کہ لی جینگ کو منظم جرائم میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ لی کے ساتھی ایک نیا اسکول کھول رہے ہیں۔ اسکول ابھی شروع ہوا ہے، اسے کھلے ابھی صرف 10 ہی دن ہوئے ہیں۔ متعدد کوششوں کے باوجود لی جینگ اور ان کے ساتھیوں سے ان کے موقف کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم نے اغوا اور بدسلوکی کے ثبوت چینی حکومت کے سامنے رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تعلیمی اداروں پر لازم ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور وہ نابالغوں کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی اس زیادتی کا ذمہ دار نیٹ ورک فعال ہے۔ یہ والدین کو اس دعوے کے ساتھ ٹارگٹ کرتا ہے کہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو فرما بردار بنا دیا جائے گا۔